عمل فوراً ہی اذلان سے دور ہوئی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے میرا استعمال کیا ہے، میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رکوں گی۔ عمل نے پیچھے ہوتے کہا، ایک دم سارے وعدے جیسے ختم ہو گئے تھے۔ وہ اس سے ہمدردی کرتی تھی، شاید اب بھی وہ ختم ہونے کو تھی۔ عمل تم بات کا غلط مطلب لے رہی ہو، دیکھو اذلان اسے سمجھا رہا تھا مگر اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی۔ تم مجھے بلوچستان میں بھی بتا سکتے تھے کہ تم جانتے ہو تمہارے ساتھ وہ سب کس نے کیا، تم سب جانتے تھے، تم نے بس مجھے استعمال کیا۔ عمل کی آواز تیز ہوئی تھی، عمل تم میں کیسے وہ سمجھاؤں تمہیں؟ اذلان نے بالوں پر ہاتھ پھیرتے کہا، اس کا ذہن اس وقت بالکل ہی کام نہیں کر رہا تھا، مجھے طلاق چاہیے۔ عمل کی بات سن کر اذلان دم سادے اسے دیکھ رہا تھا، وہ کیا کہہ رہی تھی، کیا اسے خود بھی سنائی دے رہا تھا؟ تڑاخ! تھوڑی دیر میں کمرے میں زوردار تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ اذلان کا ہاتھ عمل کے گالوں پر نشانے چھپ گئے تھے۔ بیویوں میری، اذلان شاہ کی بیویوں، کوئی سڑک پر پڑا سامان نہیں ہوں جسے کل میں گھر لے آیا اور آج باہر نکال دیا۔ اذلان کی آواز تیز، سرد اور گھمبیر تھی۔ عمل کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ ایک دن کی دلہن تھی اور اسی کے شوہر نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ بات کا پھر سے الٹا مطلب نکل رہی تھی۔ اذلان نے اس کی نم آنکھوں کو دیکھا۔ حسبنا اللہ، اذلان نے دھیرے سے کہا، دیکھو عمل تم… اذلان اس کے آنسو پوچھنے کے لیے آگے بڑھا تھا مگر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، سمجھے؟ کہتے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ بلوچستان، سارے گھر میں سناٹا چھائے ہوا تھا۔ جب سے عمل گئی تھی سب اداس سے تھے۔ پہلے کی بات اور تھی، اب وہ رخصتی کر کے گئی ہے۔ شفقت بیگم اداس سی گھوم رہی تھی۔ زینی کے پیپر شروع ہونے والے تھے اس لیے وہ ان میں مصروف تھی، جبکہ بنات شادی کی رات سے ہی کمرے سے جانے سے احتیاط برت رہا تھا۔ ابھی بھی شفقت بیگم نے اسے فریش ہونے کے لیے زبردستی بھیجا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی عروج پر گئی تھی۔ السلام علیکم۔ عروج نے فوراً سے مڑ کر اسے سلام کیا۔ گوری رنگت، کمر تک آتے بال، سنہری آنکھیں اور نفاست سی ڈریسنگ، وہ زیادہ حسین نہ سہی مگر پیاری تھی۔ وعلیکم السلام۔ بلاج کی آواز بہت دھیمی تھی۔ وہ میں فریش ہونے آیا تھا۔ بلاج کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے، وہ عروج کی نظروں سے کنفیوز ہو رہا تھا۔ میں کپڑے نکال دیتی ہوں، عروج نے جلدی سے کہا۔ نہیں رہنے دے، میں نکال لوں گا، بلاج نے کہا اور الماری کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عروج کو بلاج کا رویہ اچھا نہیں لگا تھا مگر وہ خاموش رہی تھی۔ ابھی وہ واش روم میں جانے لگا تھا جب کچھ سوچ کر وہ مڑا۔ دیکھ عروج، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ بلاج نے اس کی طرف دیکھا، اسے یہ بات کہنا عذاب لگ رہی تھی۔ جی کہیں، عروج نے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ شادی ان دونوں کی پسند سے نہیں ہوئی تھی، میں نے یہ شادی بس ماما کے لیے کی ہے۔ اگر اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید نہیں لگائیں گی آپ تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ بلاج نے آخری بات کہہ ہی دی تھی۔ ایک طرف وہ تھی جو ناپسند کی شادی کو نبھا رہی تھی، دوسری طرف وہ تھا جو ساری بات ختم کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، بس یہ 2 الفاظ کہے تھے اس نے اور پھر وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ ماما یار، میرے پیپر شروع ہونے والے ہیں، بھائی نہیں جا رہے تو مجھے بھجوا دے واپس، ناشتے کی ٹیبل پر وہ ضدی سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ زینی بلاج اور عمل کے بیچ میں بس ایک سال کا فرق تھا۔ شرم کرو تھوڑی، بھائی کی ابھی شادی ہوئی ہے اور تمہیں جانے کی پڑی ہوئی ہے، شفقت بیگم نے اسے ڈانٹنے والے انداز میں کہا۔ ماما، بھائی کا کلینک ہے وہاں، مگر میں ابھی کچھ بنی نہیں ہوں، مجھے بھی آپ ہی اور بھائی کی طرح ڈاکٹر بننا ہے اور اپنا خود کا کلینک چلانا ہے۔ زینی نے اپنی فیری ٹیل بتائی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بات کرتی ہوں تمہارے بابا سے، بھجوا دیں گے تمہیں۔ شفقت بیگم کو اپنی بچی پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ تبھی عروج وہاں آئی تھی۔ بھابھی آ جائیں، ناشتہ کریں، زینی نے عروج کو دیکھ کر خوش دلی سے کہا تو وہ اس کی طرف آ گئی تھی۔ خالہ ویسے زینی ٹھیک کہہ رہی ہے، میری بھی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، اب مجھے واپس سے کالج جوائن کرنا ہے، آپ تو جانتی ہیں نا، عروج نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، یہ بات تو میرے ذہن سے نکل ہی گئی کہ میری بہو بھی ٹیچر ہے، شفقت بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ زینی کو ان دونوں کے بیچ کی بات سمجھ نہ آئی تو پوچھ بیٹھی۔ وہ کبھی عروج کو دیکھتی کبھی اپنی ماں کو۔ کیا مطلب سے مراد کیا صرف تم لوگوں ہو جو پنجاب جا کر سیٹل ہے؟ شفقت بیگم نے زینی کو چھیڑا تھا۔ میری بیٹی تو پھر ہے ہی پنجاب سے۔ زینی کو واقعی حیرانی ہوئی، وہ تینوں بہن بھائی اپنی زندگیوں میں اتنا الجھے ہوئے تھے کہ انہیں خبر ہی نہیں ہوتی تھی کہ آخر خاندان میں چل کیا رہا ہے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے جب بلاج بھی تیار ہو کر آ گیا تھا۔ شفقت بیگم نے زینی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ماما، بابا کہاں ہیں؟ بلاج نے اپنی آستینوں کی کف لگاتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو کھیتوں میں گئے ہیں صبح سے، خیریت؟ شفقت بیگم نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ جی بس میں اور زینی کل واپس جا رہے ہیں تو سوچا بابا صاحب کے ساتھ کچھ وقت گزاروں، ان کے کاموں کو بھی دیکھ لوں۔
بلاش نے اعلانیہ طور پر کہا، شاید وہ کسی اور کو سنانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے عروج بیٹی، تم بھی اپنا سامان باندھ لینا، کل تیار رہنا پھر۔ شفقت بیگم نے عروج کو دیکھ کر کہا تو اس نے سر کو خم کیا۔ مگر میں عروج کو نہیں لے جا رہا، بے ساختہ ہی بلاش نے کہا۔ بیوی ہے تمہاری، وہ سمجھے جہاں شوہر رہتا ہے وہیں بیوی بھی رہتی ہے، زیادہ بحث نہیں سننی مجھے۔ شفقت بیگم مڈل کلاس ماں کی طرح غصے میں بھڑک گئی تھی۔ زینی ایک اچھے بہن بھائی کا کردار نبھا رہی تھی۔ جب ایک کی عزت افزائی ہو تو باقی ہنستے ہیں۔ اسلام آباد۔ کیا ہوا بھائی، موڈ کیوں آف ہے؟ حیدر نے اصلان کے لٹکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر سوال کیا۔ یار عمل کو لگتا ہے میں نے اسے استعمال کیا ہے موم کو پکڑوانے کے لیے۔ اصلان نے منہ بناتے کہا۔ وہ بلیک فارمل ڈریس پہنے سربراہی کرسی پر بیٹھا تھا۔ تو سمجھا لینا بھائی، حیدر نے سکون سے کہا۔ وہ ضدی ہے اور ابھی تو کل میں نے اسے تھپڑ مار دیا، میرا خون پینے کے آسرے میں بیٹھ گئی وہ۔ اصلان نے خفگی سے کہا۔ اسے عمل کی سرخ ناک اور نم آنکھیں یاد آئی تھیں۔ تو نے بھابھی پر ہاتھ اٹھایا؟ حیدر کو شاک سا لگا تھا۔ اسے یاد ہے سکندر شاہ نے کبھی بھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، نہ سعید شاہ ایسے تھے۔ یار وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اصلان نے سارا الزام عمل پر ڈال دیا تھا۔ تو اسے سمجھانا تھا نا، یوں شوہروں کی طرح حکم نہیں چلانا اس پر۔ حیدر نے سختی سے کہا۔ فوراً اٹھ اور جا کر اپنی غلطی سدھار، ورنہ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حیدر کے چہرے پر سختی واضح تھی۔ مگر کیسے بناؤں اسے؟ اصلان نے ناگواری سے پوچھا۔ فی الحال تو بھابھی کو قبرستان لے جا، تایبو اور امی کی قبر پر۔ حیدر نے مشورہ دیا۔ اصلان کو مناسب لگا، اتنے دنوں سے وہ بھی قبرستان نہیں گیا تھا، اور ایک بار میں نہیں مانے گی وہ۔ کوشش نہ ہارنا۔ حیدر نے ہانک لگائی تھی۔ گاڑی کا اے سی تھوڑا کم کرو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ عمل نے اپنے گرد دوپٹے کو اچھے طریقے سے لپیٹتے ہوئے کہا۔ خاموشی سے بیٹھی رہو ورنہ میں تمہیں یہی سڑک پر اتار دوں گا۔ اصلان نے گردن موڑے بغیر سرد آواز میں جواب دیا تھا۔ اتار دو، ویسے بھی تمہارے ساتھ جانے سے بہتر ہے کہ میں پیدل چلی جاؤں۔ عمل نے سیٹ پر آرام سے ٹیک لگائی۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ میں تمہارا شوہر ہوں۔ وہ پہلی بار مڑا اور اس کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ وہ واقعی اس سے نہیں ڈرتی تھی، کل کے واقعے کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ عمل بلوچ کسی سے نہیں ڈرتی۔ اس نے اپنی گردن اکڑا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ خاموشی سے بیٹھی رہو ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اصلان نے گرفت اسٹیئرنگ پر مضبوط کر دی۔ تھوڑی دیر میں وہ لوگ شہر کے باہر ایک سنسان سے قبرستان میں موجود تھے۔ قبرستان؟ یہاں کیوں لائے ہو مجھے؟ گاڑی ایک پرانے قبرستان کے گیٹ پر آ کر رکی۔ باہر آؤ۔ اصلان نے گاڑی سے اتر کر عمل کی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ دو قبروں کے سامنے رکا جن پر سکندر شاہ اور نرمین شاہ کے نام پندہ تھے۔ اصلان کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ یہ میرے والدین ہیں۔ اصلان نے مسکرا کر کہا۔ وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی ماں سے کرتا تھا، پھر اپنے باپ سے۔ میں بس 2 سال کا تھا جب میری ماما کا انتقال ہوا۔ مجھے ان سے ساتھ کی کوئی یاد ہی نہیں آتی۔ جب مجھے یقین ہے کہ میں جب بھی روتا ہوں میری ماما میرے پاس دوڑی آ کر آتی ہیں، اس لیے میں آج ان سے ان کی بہو کو ملوانے آیا ہوں۔ اصلان نے اب کے عمل کی طرف دیکھا تھا اور پھر وہ بچوں کی طرح قبر کے پاس بیٹھا تھا۔ ماما دیکھیے، یہ لڑکی جسے اصلان شاہ نے اپنی بیوی بنایا ہے، اپنی ہم قدم، مگر یہ ضدی ہے بہت، میری ایک بات کبھی یقین نہیں کرتی۔ اصلان کی بات سن کر عمل نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی تھی۔ بالکل بھی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے مجھ پر کل ہاتھ اٹھایا تھا۔ عمل کی بات سنتے ہی اصلان نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ تپتی دھوپ میں وہ دونوں ایک دوسرے کے سکون تھے۔ اصلان ہم گھر نہیں باہر ہیں۔ عمل نے شرماتے ہوئے کہا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، اصلان نے درخواست کی تھی۔ معاف تو میں کر دوں گی، مگر مرد کا ہاتھ ایک بار کھل جائے تو پھر وہ بار بار اٹھاتا ہے۔ عمل نے سرد مہری سے کہا۔ تم مجھے جو بھی سزا دو گی مجھے قبول ہوگی۔ عمل اصلان کی بات سن کر مسکرائی تھی۔ کیا واقعی؟ اس سے دور ہو کر عمل نے آئی برو اچکاتے سوال کیا۔ ہاں واقعی۔ اتنا بولنے کی دیر تھی کہ عمل نے اصلان کے بازو پر گولی چلا دی تھی۔ اصلان درد سے رہا تھا اور پھر اس کی آنکھوں میں اندھیرا آ گیا تھا۔ بلوچستان؟ دیکھو روج، میں تمہیں وہاں نہیں لے کر جا سکتا، اس لیے جاؤ اور ماما کو منع کرو۔ بلاج کی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں، لے کر جا نہیں سکتے یا آپ لے جانا نہیں چاہتے؟ فروج نے سینے کے گرد بازو باندھے سوال کیا تھا۔ وہ سنہری آنکھیں اس کی بھوری آنکھوں میں گاڑے کھڑی تھی۔ بلاج کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ ہاں ایسا ہی ہے، میں نہیں لے جانا چاہتا تمہیں وہاں، اب جاؤ اور جا کر منع کرو۔ بلاج نے اسے سکون سے کہا۔ آپ کے پاس پیر ہیں؟ عروج نے سوال کیا، اس کے لہجے میں غصہ واضح تھا۔ ہاں ہے، بلاج نے ناسمجھی سے کہا۔ زبان ہے؟ دوسرا سوال۔ ہاں ہے۔ بلاج کو اس لڑکی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو اٹھیں، چل کر جائیں اور خالہ کو خود منع کرائیں۔
اور دوسری بات، صرف آپ ہی وہاں اسلام آباد میں کام نہیں کرتے، دنیا میں اور بھی لوگ ہیں۔ آپ مجھے نہیں بھی لے کر جائیں گے، میں تب بھی آؤں گی۔ امید ہے آپ کو میری نوکری کرنے سے فرق نہیں پڑے گا۔ عروج ایک ہی سانس میں ساری بات کہتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ اگر بلاج کے ساتھ زبردستی ہوئی تھی تو پسند کی شادی اس کی بھی نہیں تھی۔ کبھی کبھی زندگی میں سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ اسلام آباد۔ یہ منظر ایک کمرے کا تھا جس کی دیواروں پر سفید رنگ ہوا تھا۔ سائڈ دیوار کے ساتھ صوفہ رکھا ہوا تھا جو یقیناً انتظار کرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ بیچ میں مریضوں والا بیڈ اور چند مشینیں رکھی تھی۔ بیڈ پر غور کرے تو کوئی لیٹا ہوا سو رہا تھا، تو کوئی اور نہیں بلکہ اذلان شاہ۔ یک دم اس کی آنکھ کھلی تھی۔ آہ! درد کے مارے وہ کر رہا تھا، تبھی کمرے میں امل آئی تھی۔ کیسے ہو؟ امل نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ اس کی طرف بڑھی تھی اس کے ہاتھ کو دیکھنے۔ دور ہٹو مجھ سے، میں نے تمہیں تھپڑ مارا تھا، تم نے تو سیدھا مجھے گولی ہی مار دی۔ اذلان نے بچوں کی طرح سے خود سے دور کیا تھا، آواز بھی بالکل دھیمی سی تھی۔ دیکھو اذلان، مجھے غصہ تھا، بس ہو گیا یہ، اور میں نے تم سے پوچھا تھا۔ امل نے فوراً سے سارا الزام اس پر ڈالا تھا۔ پاگل عورت، اگر کل کو میں تمہیں پھر سے ناراض کرتا ہوں اور کسی کے سامنے کچھ کہہ دیتا ہوں تو تم تو مجھے چھت سے نیچے پھینک دو گی۔ اذلان کو اپنی کم عقل بیوی پر افسوس ہو رہا تھا۔ آپ ایسا نہیں کریں گے، مجھے یقین ہے، امل سکون سے بولی تھی جیسے اس کا غصہ کہیں غائب ہو گیا ہو۔ حاکم صاحب نے کہا بھی تھا یہ لڑکی خود ایک خطرہ ہے، کاش میں تب سمجھ جاتا ان کی بات۔ اذلان نے دوبارہ لیٹتے ہوئے کہا۔ اگر سمجھ جاتے تو کیا کرتے؟ امل نے سوال کی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا کرنا تھا، میں تو محبت کا مارا انسان تھا، تب بھی قبول کرتا تمہیں۔ ویسے یہ بندوق چلانا کس نے سکھائی؟ اذلان نے ایک بازو سر کے نیچے رکھتے ہوئے پوچھا۔ بابا نے، امل نے جواب دیا۔ تبھی آندھی طوفان کی طرح وہ اندر آیا تھا۔ آرام سے، کیا گنڈے پیچھے پڑے ہیں کیا؟ امل نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کھڑے حیدر کو ڈپٹا تھا۔ نہیں، مگر یہ بھائی قبرستان سے سیدھا ہسپتال کیسے پہنچے؟ حیدر نے حیرانگی سے پوچھا۔ تمہاری بھابھی کی مہربانی سے، اذلان نے ناراضگی سے کہا۔ مطلب؟ حیدر نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ تھپڑ مارنے کی سزا دی ہے یہ مجھے۔ اذلان کی بات سن کر حیدر نے فوراً سے امل کی طرف دیکھا۔ پھر ناراضگی ختم ہو گئی بھابھی؟ حیدر کی بات سن کر امل مسکرانے لگی تھی، وہیں اذلان کو جھٹکا لگا تھا۔ نہیں تو کیا چاہتے ہیں بھائی؟ میری جان لے لے، پھر مانے وہ؟ اذلان نے کہا اور پھر روٹھی محبوبہ کی طرح منہ بنا لیا تھا۔ شام کا پہر تھا، آسمان نیلا تھا مگر کہیں کہیں سفید بادل کے جھرمٹ تھے۔ ہوا رک رک کر چل رہی تھی۔ اسلام آباد کا منظر خوشگوار نہ سہی مگر پرسکون ضرور تھا۔ شکر ہے وقت پر پہنچ گئے۔ زینی آتے ساتھ صوفے پر ٹھہر گئی تھی۔ زینی، آپ سوٹ کیس تو کمرے میں رکھو کم سے کم، بلاش نے اسے پیار سے کہا۔ رکھتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ آنکھیں بند کر کے وہ وہیں صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ بلاش نے خود اس کے کمرے میں سوٹ کیس رکھے اور عروج کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ جب بلاش اندر آیا، یہ کمرہ بلوچستان کے کمروں جیسا نہیں ہے مگر گزارا ہو جاتا ہے، بلاش نے بیگ سائڈ پر رکھتے کہا۔ پیارا ہے کمرہ۔ عروج کو وہ اپارٹمنٹ بہت واقعی میں اچھا لگا تھا۔ اچھا، تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر رات کو امل کی طرف ڈنر ہے۔ کافی دن ہو گئے اس سے نہیں ملا میں۔ بلاش نے فون چارج پر لگایا اور اے سی آن کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ عروج اسے دیکھ کر مسکرائی تھی، پھر کپڑے سیٹ کرنے لگی۔ وہ لوگ وقت پر شاہ ولا پہنچ گئے تھے۔ زینی نے اور عروج نے آج کالے لباس کا جوڑا پہنا تھا، جبکہ دوسری طرف بلاج فارمل ڈریسنگ میں تھا۔ وہ شہر میں فارمل اور گاؤں میں دیسی پہنا کرتا تھا۔ بھائی، آپ ہی کا سسرال تو اچھا ہے، زینی نے ستائشی انداز میں کہا۔ محلوں یا گھروں کی خوبصورت دیکھ کر گھر نہیں بستے زینی، دل اور اخلاق اب اچھے ہونے چاہیے۔ بلاج کی بات سن کر عروج نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا یہ انسان واقعی میں اپنی بہنوں کے لیے اتنا اچھا بن جاتے؟ عروج نے سوچا۔ اندر جا کر وہ سب سے ملے تھے، سارے گھر والے ہی بڑی محبت سے ملے تھے ان سے۔ مجھے ماما نے بتا دیا تھا کہ آپ لوگ پہنچ جائیں گے شام تک۔ میز پر کھانا لگاتی امل نے کہا۔ یہ سب تم نے بنایا؟ زینی ستائشی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ وہ کوکنگ جانتی تھی، اتنا انہیں پتا تھا، مگر اتنا سارا کھانا کیا واقعی اس نے بنایا تھا؟ ہاں بھائی، ماشاءاللہ سے سارے کام بڑی جلدی اور نفاست سے کرتی ہے۔ نمرہ بیگم نے مسکرا کر اپنی بہو کی تعریف کی تھی۔ زینی، یاد آئے مجھے، حیدر بتا رہا تھا تم دونوں کلاس فیلو ہو۔ امل نے جیسے ہی کہا تو زینی اور حیدر نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں، ہم دونوں کلاس فیلو ہیں، کیوں، خیریت آپ ہی؟ زینی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس حیدر کو نوٹس کی ضرورت تھی تو تم اس کی مدد کر دینا، امل نے سکون سے کہا۔ عروج، تم کیوں خاموش سی ہو؟ نمرہ بیگم نے عروج کی طرف دیکھتے سوال کیا۔ خاموش نہیں، دراصل میں سب سے پہلی بار ملی ہوں نا، تو گھلنے ملنے میں تھوڑا وقت لگے گا، عروج نے مسکرا کر جواب دیا۔ ویسے اذلان بھائی نظر نہیں آ رہے؟ عروج نے آس پاس دیکھتے پوچھا۔
دراصل وہ چاچو کے ساتھ آفس میں ہے۔ امل نے اچھی بیویوں کی طرح کہا تھا۔ ڈنر بہت خوشگوار ماحول میں کیا گیا تھا۔ عروج کچن میں کھڑی اب امل کے ساتھ چائے بنا رہی تھی، ساتھ ساتھ نمرا بیگمی موجود تھی اور خواتین کی باتیں جاری تھیں۔ لان میں کال پر بات کرتے زینی آئی تھی جب حیدر اس کے پیچھے آیا تھا۔ کیسی ہو؟ حیدر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ زینی نے نارمل سے انداز میں پوچھا تھا۔ حیدر کو تو مانو جھٹکا لگا تھا، اسے لگا تھا کہ وہ ابھی اس پر پھٹے گی۔ تم مجھ سے ناراض نہیں ہو؟ حیدر نے ابرو اچکاتے سوال کیا۔ ہاں، تمہارے فالتو باتیں ویسے ناراض ہونے لائق ہی ہیں، زینی نے خفگی سے کہا۔ آئی ایم سوری، حیدر نے سر جھکاتے کہا۔ اٹس اوکے، زینی مسکرائی تھی۔ بات ختم کر کے وہ جانے لگی تھی۔ اسے حیدر سے انسیت ہونے لگی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ بات آگے بڑھے۔ ہم دوست تو بن سکتے ہیں نا زینی؟ حیدر نے اچانک سے کہا۔ زینی نے چلتے قدم روکے تھے۔ کیا وہ اس سے واقعی دوستی کرنا چاہتا تھا؟ زینی مسکرائی تھی اور پھر پلٹی تھی۔ ہم دوست بن سکتے ہیں، مگر تمہاری ان دوستوں کا کیا جو یونیورسٹی میں تمہارے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں؟ زینی نے سینے پر بازو باندھے کہا۔ وہ میری کچھ نہیں لگتی، ہر خوبصورت چیز کے آس پاس چند مکھیاں تو گھومتی ہی رہتی ہیں۔ حیدر نے کالر جھاڑ کر بڑے ہی مزے سے کہا تھا۔ خوبصورت اور تم؟ زینی نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ کیا نہیں ہوں؟ حیدر ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔ اسے اپنے حسن کے خلاف ایک حرف بھی نہیں پسند تھا۔ ہاں ہاں بھائی ہو، ایک تم ہی تو ہو جو حسین ہو۔ خیر، فرینڈز۔ زینی نے مسکرا کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، زینی جانے لگی تھی مگر پھر پلٹی۔ یہ تم نے آپ ہی کو کیوں نہیں بتایا کہ تم ہمیشہ مجھ سے اچھے مارکس لاتے؟ زینی نے سوالیہ نظر سے پوچھا۔ دل میں جو لوگ رہتے ہیں نا، اس سے مقابلہ چھپ کر کرتے ہیں، سارے زمانے میں شور کر کے نہیں۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مطلب؟ زینی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب کہ کچھ نہیں، حیدر نے کہا اور پورچ کی طرف بڑھنے لگا کیونکہ اذلان کی گاڑی ابھی ابھی اندر آئی تھی۔ زینی نے اسے مسکرا کر جاتے دیکھا۔ اذلان کا ڈنر کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے بلاش کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے کا سوچا۔ کیا ہوا خیریت؟ یہ ہاتھ پر کیسے لگی؟ بلاش نے فکرمندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس مجھے لگ گئی تھی، اذلان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب وہ کیسے بتاتا؟ اس نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارا تھا اور یہ اس کی سزا تھی۔ تم بتاؤ کلینک کیسا جا رہا ہے اور بلوچستان میں سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے، وہاں بابا تمہیں یاد کر رہے تھے، بلاش نے اسے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آیا تم بابا کو اتنے پسند کیسے آ گئے؟ بلاش نے سوچتے ہوئے کہا، جو کہ سچ بھی تھا۔ حاکم بلوچ اپنی بیٹی کے لیے کئی رشتے منع کر چکے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم مجھے عمل کے لیے اس لیے پسند آئے کیونکہ تم ایک اصلی مرد ہو اور مرد کا فقط مرد ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ اذلان نے حاکم صاحب کی کھیتوں میں کہی بات یاد کی۔ وہ دن اس کی زندگی کا سب سے اچھا دن تھا۔ اتنے میں عروج اور عمل ساتھ آئی تھی۔ زینی کہاں ہے؟ بلاش نے سوال کیا۔ وہ نمرا چچی کے ساتھ ہے، انہیں کچھ ڈریسنگ کے مشورے دے رہی ہے، عروج نے مسکرا کر کہا۔ ویسے ہاں بلاش، شادی کی بہت بہت مبارک یار، اس دن جلدی میں رخصتی کروا لی تو میں ٹھیک سے مبارکباد بھی نہیں دے سکا۔ اذلان واقعی شرمندہ تھا۔ کوئی بات نہیں یار، اب رشتہ داروں میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے، بلاش نے چائے کا گھونٹ لے کر کہا۔ عمل یار، اذلان کا خیال رکھا کرو، اس کے ہاتھ میں چوٹ لگی ہے، کم سے کم چائے تو نکال دو۔ بلاش نے اگلی بات عمل کو کہی تھی جب اس نے اذلان کو چائے نکالتے دیکھا تھا۔ ارے کوئی بات نہیں، میں نکال لوں گا، اذلان نے جھٹ سے کہا۔ جی بھائی، میں نکال دیتی ہوں، مجھے کہتے تو صحیح ہے، عمل نے شرمندگی سے کہا، اور اس کا بھائی تھا، کبھی بھی غلط بات برداشت نہیں کرتا تھا۔ میری پیاری بہن، میں نے عروج کو نہیں کہا تھا کہ مجھے چائے نکال کر دو، مگر وہ اپنے فرائض جانتی ہے، اس لیے یہ گولی تانتے سے اچھا کبھی کسی کے تحمل سے بات بھی سن لیا کرو۔ بلاش کی بات پر وہ تینوں چونکے تھے۔ کیا مطلب؟ عروج نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ارے بلاش، تم غلط سمجھ گئی، یہ واقعی اذلان کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی۔ یہ واقعی میں میری بہن کی دی چوٹ ہے، جانتا ہوں، اور میں معذرت خواہ ہوں، بلاش نے اسے ندامت سے کہا۔ کتنی محبت کرتا تھا وہ اپنی بہنوں سے۔ اذلان فوراً سے کھڑا ہوا تھا، بلاش بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا۔ یار دوست معافی نہیں مانگتے، یوں گلے لگتے ہیں، اذلان نے اسے سینے سے لگا کر کہا۔ تب یہ ڈرائنگ روم میں زینی اور حیدر ایک ساتھ آئے تھے۔ یہ کیا یار، مجھے بھول گئے تم دونوں، حیدر نے ناراضگی سے ظاہر کرتے کہا تھا۔ ارے نہیں، بالکل بھی نہیں بھولے، روٹھی بھی محبوبہ، بلاش نے اسے چھیڑا تھا۔ وہ لوگ جانے لگے تھے جب عمل عروج کو لی گارڈن میں تھوڑی دور کھڑی تھی۔ میں جانتی ہوں عمل کہ میرے بھائی نے ابھی اس شادی کو قبول نہیں کیا ہے۔ عروج اس کی بات سن کر حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ تم تینوں بھائی بہن کیا ایک دوسرے کا عکس ہو کیا؟ عروج کو واقعی حیرانگی ہوئی تھی۔ ہاں ایسا ہی ہے، ہم تینوں نے سب سے زیادہ وقت ساتھ گزارا ہے، اس لیے ہم ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔
امل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عروج بھی ساتھ مسکرائی۔ تم بھائی کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دینا۔ امل نے مسکراتے ہوئے کہا، جیسے تم نے اذلان بھائی کو کیا ہے۔ عروج نے مسکراتے ہوئے کہا۔ امل کی ہنسی تھمی تھی۔ وہ مجھ سے محبت تو نہیں کرتے۔ امل کو اچانک یاد آیا کہ اذلان نے اس سے کب اعتراف کیا۔ پاگل لڑکی، وہ تم سے عشق کرتا ہے۔ عروج نے دل سے یہ بات کہی تھی۔ اب کیا ساری زندگی کی باتیں دونوں نے آج ہی کرنی ہے؟ بلاش نے ہاتھ لگاتے پوچھا، چلو میں چلتی ہوں، ورنہ تمہارے بھائی جان مجھے گھر تک تانے دیتے رہیں گے۔ عروج نے اسے گلے ملتے کہا، ایک بہت ہی اچھی رات ختم ہوئی تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا، جب سب کچھ اچھا چل رہا ہو تو سمجھ جاؤ کچھ گڑبڑ ہے۔ امل، میرا ناشتہ لگا دو۔ آج اذلان معمول سے ہٹ کر جلدی اٹھ گیا تھا۔ خیریت ہے، آج اچانک اتنی جلدی جا رہے ہیں آفس؟ امل نے کمرے میں آتے سوال کیا۔ وہ جلدی اٹھ جاتی تھی اور پھر لان میں واک کرنے کی غرض سے چلی جاتی تھی۔ ہاں بس جیل سے پیغام آیا ہے، وہاں جا رہا ہوں ملنے۔ اذلان نے اپنی جیب میں والیٹ رکھتے کہا، مسٹر شاہ سے ملنے؟ امل نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، انہیں کوئی بات کرنی ہے۔ تم ناشتہ بناتے ہو، بلکہ آؤ ساتھ بناتے ہیں۔ اذلان کا موڈ صبح کی فون کال سے خراب ہو چکا تھا، اس لیے کچھ پل امل کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ ناشتہ کر کے وہ فوراً جیل آیا تھا۔ اسلام آباد جیل سیکٹر۔ اندر آ کر وہ ایک کمرے میں موجود تھا جو 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ شیشے کے اس بار ملاقات ہوتی تھی۔ اذلان اس طرف بیٹھا انتظار کر رہا تھا جب نڈھال سے حال میں وہ سامنے سے آئی تھی۔ کیسے ہو؟ مریم بیگم نے مسکرا کر پوچھا۔ چاہے کچھ کہو، انہیں اذلان سے انسیت تھی، بچپن سے پالا تھا آخر انہوں نے اسے، مگر پیسہ سب کو اندھا کر دیتا ہے۔ کام کی بات کریں، کیوں بلوایا مجھے؟ اذلان نے سختی سے کہا، اسے اس عورت سے نفرت تھی۔ امل لان میں بیٹھی نیوز چینل کھولے بیٹھی تھی۔ بلاش نے اسے ابھی ابھی بتایا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، مگر یہ سب تو ناظرین، اسی کے ساتھ آپ کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر امل بلوچ کی ڈگری چھوٹی ہے اور وہ ایک قریب اور فریب کار ہیں۔ انہوں نے پہلے ڈاکٹر بن کر اذلان شاہ کی کیئر ٹیکر کرنے کا ناٹک کیا اور پھر انہیں شادی کے جال میں پھنسا لیا۔ ناظرین، اہم خبر یہ ہے کہ ملک کے مشہور سیاستدان اذلان شاہ کی بیوی امل بلوچ کی ڈگری جعلی ثابت ہوئی ہے۔ اینکر بار بار یہ بات دہرا رہی تھی، مگر امل کا دماغ سن ہو چکا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال میں تھی، ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر سر میں درد کی ٹیس اٹھی تھی۔ یار کیا ہو گیا یہ سب اچانک؟ زینی نے پریشانی سے کہا، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا، ایسے کیسے بھابھی پر یوں الزام لگا سکتے ہیں؟ حیدر نے بھی اتنی ہی پریشانی سے کہا۔ وہ اور زینی یونیورسٹی سے گھر جا رہے تھے۔ انہیں ساتھ پریزنٹیشن ملی تھی جسے کرنے وہ جا رہے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی انہیں لانچ میں امل بے ہوش پڑی دکھی تھی، تو وہ فوراً اسے ہسپتال لائے تھے۔ اذلان کو کالز ملائی تھی مگر وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ یہ سب ٹھیک کیسے ہوگا؟ زینی نے سوال کیا۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، نرس نے آ کر اطلاع دی تو وہ دونوں بھاگ کر اندر کی جانب بھاگے تھے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ زینی نے پریشانی سے پوچھا۔ اذلان کہاں ہے؟ یہ پہلا سوال تھا جو اس نے کیا۔ اسے اس وقت سب سے زیادہ اپنے شوہر کی ضرورت تھی۔ میں نے کال کی ہے اسے، وہ آتا ہی ہوگا، حیدر نے اسے تسلی دی۔ امل مضبوط بنی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا۔ آپ ٹھیک ہے نا آپی؟ زینی نے پریشانی سے سوال کیا۔ اسے اپنی بہن کی ایسی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم فکر مت کرو، بلکہ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس اب گھر چلتے ہیں نا؟ امل کی بات پر حیدر اور زینی نے نظروں کا تبادلہ کیا۔ میں ڈاکٹر سے پوچھ کر آتا ہوں، حیدر نے کہا اور نکلنے لگا۔ پوچھو مت، بس ڈسچارج شیٹ تیار کرواؤ، امل نے حاکمانہ انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے گھر لے آئے تھے۔ لانچ میں سارے لوگ بیٹھے تھے۔ یار آپ لوگ کیوں فکر کریں، بس ایک اسکینڈل ہی تو ہے، میں کون سا مر گئی ہوں؟ امل نے بلاش اور اذلان کی طرف دیکھ کر کہا، جو اس کے ارد گرد بیٹھ کر اسے کنسول کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اذلان چاہتا تھا وہ ایک بار رو لے، دل کا غبار باہر نکال لے۔ تم کیا کرو گی اب؟ عروج نے سوال کیا۔ وہ اس کی فطرت جان گئی تھی۔ امل ضدی ہے، وہ کبھی بھی یوں سب کے سامنے نہیں ٹوٹے گی۔ میں بزنس کروں گی، امل نے مسکرا کر جواب دیا، اور پھر امل خاموش ہوئی۔ پھر؟ زینی نے اسے بغور دیکھا تھا۔ پھر میں سکون سے اس سے بدلہ لوں گی جس نے میرے نام پر کیچڑ اچھالی ہے۔ اذلان اسے دیکھ گیا، یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا تھا، وہ کیسے بتاتا؟ میں آرام کرنا چاہتی ہوں، امل نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بلاٹ، زینی اور عروج بھی تھوڑی دیر میں چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے اذلان کمرے میں آیا تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑی نیچے ان لوگوں کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ امل، اذلان اس کے پاس گیا، بڑی محبت سے اسے بلایا۔ امل بے ساختہ ہی اس کے سینے سے لگی تھی اور بے تحاشا رونے لگی تھی۔ وہ روتی گئی اور بس وہ اسے چپ کر کے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ چپ ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری، اذلان نے اس کے آنسو پوچھے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، اذلان نے سوچتے ہوئے کہا۔
نہیں، یہ سب میری قسمت میں تھا۔ امل نے اسے مسکرا کر کہا۔ آپ بتائیں، مسز شاہ سے ملنے گئے تھے نا، کیا ہوا؟ اور یہ وہ سوال تھا جس سے اذلان بھاگ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ہار گئی تم سے اور تمہاری اس سو کالڈ محبت سے؟ مریم شاہ نے سوال کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، لہجے میں وہی فریب موجود تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے یہ قید ہے کہ آپ کو اس سے بھی بدتر ہار چاہیے تھی؟ اذلان نے گھمبیر آواز میں سوال کیا، اور اس وقت مریم شاہ کو لگا کہ اس کے سامنے ہو بہو سکندر شاہ موجود ہے۔ کھیل ہمیشہ وہیں سے دوبارہ شروع ہوتا ہے جہاں سے کسی نے سوچا نہیں ہوتا۔ ہر انسان کے پاس ایک مہرہ ہوتا ہے، اور میرا مہرہ جانتی ہو کیا ہے؟ مریم بیگم نے ستائشی انداز میں پوچھا۔ وہ اس وقت کسی پاگل کی طرح لگ رہی تھی۔ مجھے آپ کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اذلان اٹھ کر جانے لگا تھا۔ لیلا، میں تو ہے نا؟ اذلان خاموش سا ہو گیا۔ یہ وہ مہرہ تھا جو اذلان کی تباہی تھی، اور وہ یہ بات اچھے سے جانتا تھا۔ لیلا؟ امل نے نام دہرایا۔ ہاں لیلا، میری ایکس منگیتر، اذلان نے سوچتے ہوئے کہا۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ کی ایک منگنی ہو چکی تھی؟ امل نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا، کیونکہ وہ اہم نہیں تھی اور وہ بس ایک کھیل تھا جس کا انجام میرے بابا کو دینا پڑا۔ اذلان نے ناگواری سے سوچا، اب کیا کرنا ہے؟ زینی نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، مورا ہے وہ ایک، ہم بھی ایک ملکہ بچھا دیں گے۔ اذلان نے امل کو گلے لگایا۔ کیا وہ تمہارے لیے آئی ہے؟ امل پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ہاں، اذلان نے سکون سے کہا، جبکہ اس کا جواب سن کر امل نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اذلان کو دیکھتے امل نے غصے سے کہا۔ اس کا مطلب ہے آئی لو یو۔ اذلان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا۔ بابا کچھ نہیں ہوتا، میں سب سنبھال لوں گی۔ امل فون پر حاکم بلوچ سے بات کر رہی تھی۔ نیوز دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئے تھے۔ کیسے سنبھالو گی سب؟ دوسری طرف سے فکر مندی سے پوچھا گیا۔ اذلان ہے نا، وہ سب دیکھ لے گا۔ فی الحال میں بزنس کرنے کا سوچ رہی ہوں۔ امل نے اپنی ترکیب بتائی۔ اذلان کی پارٹنر بن جاؤ، میں بات کرتا ہوں اس سے، حاکم صاحب نے کہا۔ نہیں بابا، میں خود سے۔ امل کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ اس کی بات کاٹ چکے تھے۔ زینی، میں نے تمہاری ساری باتیں مانی ہیں، جو کہہ دیا بس مان لو۔ حاکم شاہ کی بات سن کر وہ چپ ہو گئی تھی۔ شام کو وہ لوگ لان میں بیٹھے تھے جب ایک بلیک مرسڈیز پورچ میں آ کر پارک ہوئی تھی۔ لان میں بیٹھے تینوں لوگوں کی نظریں ایک ساتھ اس جانب اٹھی تھی۔ تبھی کار سے جینس پر سفید ٹاپ پہنے وہ لڑکی اتری تھی۔ لمبے سلکی بال، سانولا سر، خوبصورت سی چال، وہ لیلا سکندر تھی۔ یہ کون سی بلا ہے اب؟ زینی نے حیدر کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ یہی تو ہے ہماری دشمن، حیدر نے سکون سے کہا، جبکہ امل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی اندر جائے اور رائفل لا کر اس کے سینے میں اتار دے۔ اذلان جو اندر سے آ رہا تھا اسے دیکھ کر ٹھٹکا، مگر پھر اس کے پاس گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اذلان نے سختی سے پوچھا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ کیا تم اب اس طرح میرا حال پوچھو گے؟ لیلا نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ کیا کوئی اس چڑیل کو میرے شوہر سے دور کرے گا؟ امل نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں کرتا ہوں نا انہیں الگ بھابی، حیدر نے کہا اور فوراً ان کے پاس آیا۔ اذلان، بھابی بلا رہی ہیں، تو جا، میں ان گیسٹ سے ملتا ہوں۔ اذلان پیچھے مڑا تھا۔ امل اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ پھر کیا تھا، اذلان اسے وہیں چھوڑ کر امل کی طرف بڑھا تھا۔ میں آفس جا رہا ہوں، کل سے تم بھی جوائن کر لینا، بابا سے میں نے بات کر لی ہے۔ امل کا ماتھا چومتے اس نے محبت سے کہا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو لیلا؟ بلکہ یہ بتاؤ کہ کیسی ہو تم؟ لندن میں پولیس نے نہیں پکڑا کیا ابھی تک؟ حیدر موڈ آن تھا۔ وہ بھگو کر لیلا کو ذلیل کر رہا تھا۔ بکواس بند کرو سمجھے، اور میں یہاں اس لیے آئی ہوں کیونکہ یہ گھر جتنا تم لوگوں کا ہے اتنا میرا بھی ہے۔ لیلا کی بات سن کر اذلان اور حیدر دونوں ہی حیران ہوئے تھے۔ کیوں؟ تم نے جھوٹی رپورٹس کی طرح جھوٹے پراپرٹی پیپرز بھی بنانا شروع کر دیے کیا؟ حیدر نے سینے پر بازو باندھتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، میری خالہ کا حصہ وہ میرے نام کر چکی ہیں۔ لیلا نے سکون سے کہا۔ خالہ نے تمہیں بس پراپرٹی دی، اپنے حصے کی جیل نہیں دی؟ حیدر نے مزے سے پوچھا۔ وہ اسے زج کر رہا تھا اور وہ اس میں کامیاب ہو رہا تھا۔ چھوڑو حیدر، اسے جو کرنا ہے کرنے دو، امل نے کہا تو وہ اس سے پیچھے ہوا تھا۔ یہ رات کا پہر تھا۔ امل کچن میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب لیلا کچن میں آئی تھی۔ امل نے اسے اگنور کیا تھا۔ کیا بن رہا ہے کھانے میں؟ لیلا نے ایسے پوچھا جیسے وہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ دیکھو لیلا، تمہیں اس گھر میں جس سے بات کرنی ہے کرو، جسے زج کرنا ہے کرو، مگر مجھ سے دور رہو، امل نے سختی سے کہا۔ لیلا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا وہ پیاری بھابھی کیا ایک نیوز سے اتنا ڈر گئی؟ لیلا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ تمہیں دور رہنے کا اس لیے کہہ رہی ہے کیونکہ اس میں صبر بہت کم ہے اور یہ 2 منٹ کے اندر تم پر بندوق تان دے گی، مسکراتے ہوئے نمرا بیگم نے کہا۔ وہ سوات گئی ہوئی تھی سعید شاہ کے ساتھ اپنی دوست کی بیٹی کی شادی پر۔ جیسی امل کی نیوز سنی وہ پریشانی سے واپس آ گئی تھی۔ چچی، امل خوشی سے ان کے پاس بڑھی تھی۔ دیکھتے ہیں اب کون ہمیں دور کرتا ہے۔
چچی نے چیلنج دینے والے انداز میں کہا۔ عروج آج تھکی ہاری کالج سے آئی تھی۔ اس کے سر میں بے تحاشا درد تھا، جیسے ٹیس اٹھ رہی تھی۔ ابھی اسے ڈنر بھی بنانا تھا مگر اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بلاج کمرے سے نکلا تو سیدھے اس پر نظر گئی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ صوفے پر پڑی عروج کو فکر مندی سے دیکھتے پوچھا۔ کچھ نہیں، تھک گئی ہوں آج بہت، عروج نے آنکھیں بند کرتے کہا تھا۔ یہ تھکان تو نہیں لگ رہی، چہرہ دیکھو مرجھایا ہوا ہے اور آنکھیں بھی سرخ کتنی ہو رہی ہیں۔ بلاج کہتے ہوئے آگے بڑھا تھا، پھر ہاتھ عروج کے ماتھے پہ رکھا۔ وہ تیز بخار میں تپ رہی تھی۔ تمہیں تیز بخار ہے عروج؟ بلاج نے فکر مندی سے کہا۔ تم کپڑے چینج کر کے کمرے میں جاؤ، میں آتا ہوں خود دوائی لے کر، بلاج نے حاکمانہ انداز میں کہا۔ ارے نہیں، پہلے میں ڈنر بنا لوں، زینی بھی آ جائے گی۔ عروج کو سب سے زیادہ فکر اپنے گھر والوں کی تھی۔ زینی آج امن کی طرف رکے گی اور ڈنر باہر سے منگوا لیں گے، تم اٹھو چلو اندر۔ بلاج نے اسے زبردستی ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا، پھر پیار سے اسے اندر چھوڑ کر آیا اور خود کچن میں گیا۔ ٹھنڈے پانی کی پٹی عروج کے ماتھے پر رکھ رہا تھا، گاہیں بگاہیں وہ اس کا چہرہ بھی دیکھ لیتا تھا۔ وہ سو رہی تھی۔ بلاج نے اس کے ماتھے سے پٹی ہٹائی، پھر دھیرے سے لب اس کی پیشانی پر رکھے تھے۔ کچھ بھی کہو، بلاج کو عروج سے محبت ہو گئی تھی اور اس بات کا اندازہ دونوں کا تھا۔ وہ اس کے بغیر اب ایک پل بھی نہیں رہتا تھا۔ کسی نہ کسی بہانے سے وہ اسے بلاتا رہتا یا اس کی اٹینشن پانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا۔ عروج کو کمرے میں سوتا چھوڑ کر وہ باہر آیا تھا، پھر رخ کچن کی جانب کیا اور اب وہ بریانی کا سامان نکال کر سیٹ پر رکھ رہا تھا اور پھر بڑی مہارت سے کام کرنے لگا تھا۔ چھت پر وہ سارے کسی قسم کی خفیہ میٹنگ کرنے بیٹھ گئے تھے۔ مگر ہم اسے کیسے ہرائیں گے؟ حیدر نے سوال کر لیا تھا۔ لیلا سے سب سے زیادہ نفرت تھی اسے۔ بہت آسان ہے، دشمن کو اسی کی مات دے کر ہراؤ، امل نے سکون سے کہا۔ کیسے مطلب؟ زینی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب کہ جس طرح اس نے میری بیوی کا نام خراب کیا، اسی طرح اس کا نام خراب کرنا ہے، اذلان نے مسکرا کر کہا۔ سمجھ گئے، حیدر اور زینی نے ایک ساتھ کہا۔ پلان ایگزیکیوٹو کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ امل اس وقت آفس میں بیٹھی تھی جب آفس کے اندر لیلا آئی تھی۔ اذلان، یہ کیا بکواس ہے؟ ابھی وہ غصے میں کہتی کمرے میں آئی ہی تھی کہ اس کا غصہ امل کو دیکھ کر مزید بڑھ گیا تھا۔ کون سی بکواس کی اذلان نے؟ امل نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ میرے شیئرز تم نے خریدے ہیں، کس خوشی میں؟ غصے میں دیکھتی وہ پوچھ رہی تھی۔ میں اس آفس کی نیو CIO ہوں اور میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، اور یہ شیئرز تمہارے نہیں تھے جو تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، امل نے سکون سے کہا۔ یہ میری خالہ؟ لیلا کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی جب امل بولی۔ تھے، تمہاری خالہ کے شیئرز تھے مگر اب نہیں ہیں۔ بات سکون سے ختم کی تھی اور لیلا کو جانے کا اشارہ دیا۔ لیلا پیر پٹکتی آفس سے نکلی تھی۔ پلان بی، حیدر اور زینی USB اور کچھ فائلز پکڑا رہے تھے نیوز اینکر کو۔ دونوں کے چہروں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ کب تک ہوگا یہ کام؟ حیدر نے سوال کیا۔ بس 5 منٹ میں، نیوز اینکر نے سکون سے کہا۔ اہم خبر، ہیڈ لائنز چلنا شروع ہو گئی۔ زینی اور حیدر وہیں لائیو یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ مریم شاہ کی بھتیجی یعنی لیلا سکندر کا راز سامنے آیا۔ جعلی پیپرز بنوا کر انہوں نے زبردستی کئی کمپنی کے شیئرز، اور سب سے بڑی بات، ان کا ڈرگز ڈیلنگ کا بہت بڑا بزنس ہے۔ اتنے سارے جھوٹوں میں ایک یہ بات سچی تھی۔ اسکرین پر ثبوت حاضر ہیں، نیوز اینکر اب دوہرا رہا تھا، جبکہ اپنے آفس میں بیٹھی لیلا نے یہ خبر سن کر ٹی وی پر رپورٹ مارا تھا۔ تم نے بہت کھیل لیا امل، تمہاری موت میرے ہاتھوں ہی لکھی ہے۔ لیلا غصے سے اٹھی اور اذلان کے آفس کی طرف بڑھی۔ دروازہ جیسے ہی کھولا تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ آفس خالی تھا، وہ گھبرا کر جا چکی تھی۔ پلان سی، سڑک پر بلاج اور اذلان دونوں کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں دھوئیں والے بم تھے۔ امل لیلا، تمہارا بھی دماغ خراب کر دیا ہے، بلاج نے اذلان کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ یار ایسا تو نہ کہو، میری بیوی کی پلاننگ ہوتی بہت اچھی ہے، اذلان نے مسکرا کر کہا۔ اور وہ تمہارے ساتھ کتنی پلاننگز کر چکی ہے جو کامیاب ہوئی ہو؟ بلاج نے سوال کیا۔ اچھا سوال ہے۔ بلوچستان جانے کا پلان، پھر گیٹ سیٹ کرنے کا پلان۔ اس کی ساری پلاننگ کامیاب ہوتی ہے، اذلان مسکرایا تھا۔ آخر بہن کس کی ہے؟ بلاج نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیوی میری ہے اور سب سے قریبی رشتہ وہی ہوتا ہے، اذلان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تبھی بلاج نے سامنے سے آتی لیلا کی گاڑی کو دیکھا۔ وہ دونوں چھپ گئے تھے۔ لیلا تیزی رفتار سے گاڑی چلا رہی تھی جب وہ دونوں نے دھوئے بم چھوڑے تھے۔
گاڑی ان بیلنس ہوتی ایک پیڑ سے ٹکرائی تھی اور وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ بالاج اور اذلان مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب کیا کرنا ہے اس کا؟ بالاج سوال کرا تھا۔ ہم نہیں، اب اس ملک کی ایماندار پولیس سب کچھ کرے گی۔ فون کرو تم جلدی، اذلان نے خوشی سے کہا اور پھر پولیس کو کال ملائی۔ مجھے ابھی لیلا سکندر نظر آئی ہے۔ ہاں جی، وہی ڈرگز ڈیلر۔ جی مجھے ان کے خلاف رپورٹ بھی لکھوانی تھی۔ جی، لیلا سکندر نے میری بہن پر جھوٹے الزامات لگائے تھے۔ بالاج ساری رپورٹ لکھوا چکا تھا۔ اب سکون تھا اسے۔ عمل کو کہنے سے پہلے خود بھی دیکھا کرو، اذلان نے طنز کیا۔ میری بہن اس کی وجہ سے روئی تھی، گولی مارنے کا دل ہے اسے، بالاج نے چڑھتے ہوئے کہا۔ سارے بہن بھائی ایک جیسے ہیں۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ زینی نے حیرانگی سے پوچھا۔ تمہیں شک ہے مجھ پر؟ حیدر نے گلاب کا پھول اس کے چہرے کے سامنے کیا تھا۔ ہاں تھوڑا سا ہے، گلاب کا پھول پکڑتے ہوئے زینی نے مسکرا کر کہا۔ میں سچ میں محبت کرتا ہوں زینی، تم سے۔ حیدر کی بات سن کر وہ مسکرائی تھی۔ ابھی زینی جواب دیتی کہ لان میں وہ سارے نمودار ہوئے تھے۔ مجھے نہیں منظوری رشتہ، عمل نے فوراً سے کہا۔ کیوں بھائی، تمہیں کیوں نہیں منظور میرے پیارے سے بھائی کا رشتہ؟ اذلان نے جھٹ سے پوچھا۔ کیونکہ یہ میرا دیور ہے اور اس کے لیے لڑکی میں پسند کروں گی، عمل نے ضدی انداز میں کہا۔ نمرہ بیگم اور سعید صاحب دونوں مسکرا کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ بھابھی، تو آپ کی اور میری پسند تو ایک ہی ہے نا؟ حیدر نے مسخرے والے انداز میں کہا۔ کس نے کہا بھائی تمہاری اور میری پسند ایک ہے؟ عمل فوراً سے پلٹی تھی۔ تم نے زینی کو گلاب تحفے میں دیا ہے، جبکہ مجھے تو جیسمین پسند ہے، عمل نے فوراً سے کہا۔ ارے بس کرو، نمرہ بیگم نے کہا۔ میرے بیٹی کی خوشی میں راضی ہو جاؤ نا عمل، نمرہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے چچی، ہو جاتی ہوں، عمل نے جھٹ سے کہا۔ ارے صبر کرے سب، میں نے ابھی حامی کب بھری؟ زینی نے سوال کیا۔ او، تو ابھی معاملہ طے نہیں ہوا تھا کیا؟ عمل نے دھیرے سے پوچھا۔ نہیں جی، زینی نے مسکرا کر کہا۔ زینی، کیا تم میری محبت کو قبول نہیں کرو گی؟ حیدر روحان سا ہو گیا تھا۔ یہ تم مجھے ایک بات بتاؤ، میرے سامنے مسکینوں جیسی شکل کیوں بنا لیتے ہو؟ زینی نے سوال کیا۔ تو تم مان جاؤ نا کہ یہ مسکین تمہیں بہت پسند ہے، حیدر نے سکون سے کہا۔ ہاں پسند ہو تو مجھے۔ زینی کی بات سنتے ہی سبھی خوش ہو گئے تھے۔ بالاج ہسپتال کے کوریڈور میں گھوم رہا تھا۔ عروج کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ کچھ بھی کھا رہی تھی تو اسے الٹی ہو رہی تھی، اسی لیے وہ اسے ہسپتال لایا تھا۔ ابھی وہ پریشانی میں ٹہل رہا تھا جب ڈاکٹر اس کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا ڈاکٹر، کیسی ہے میری بیوی؟ بالاج نے پریشانی سے پوچھا۔ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ امید سے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر بالاج کو یقین نہیں آیا تھا۔ میں باپ بننے والا ہوں؟ حیرانگی سے پوچھا تھا یہ سوال۔ جی ہاں بالاج صاحب، آپ باپ بننے والے ہیں، ڈاکٹر نے بھی خوشی سے کہا۔ اچھا، آپ عروج کو مت بتانا، میں اسے خود بتاؤں گا، ڈاکٹر کو کہہ کر اس نے فون نکالا اور زینی کا نمبر ملایا۔ کہاں ہو؟ سیدھا سوال کیا۔ اچھا ایک کام کرو، ابھی چاکلیٹ کیک اور ایک اسٹرابیری پیک منگواؤ، میں آ رہا ہوں۔ ہاں آ کر بتاتا ہوں۔ لاؤنج پر رکھے دو بڑے کیک کے سامنے وہ چاروں منہ لٹکائے بیٹھے تھے۔ کب آئے گئی بالاج؟ اذلان نے خفگی سے کہا۔ مجھے پتا ہوتا تو کیا ہی بات تھی، عمل کے منہ میں بھی پانی آ گیا تھا۔ ویسے بات کیا ہوگی؟ حیدر نے سوچتے ہوئے کہا۔ کچھ خاص ہی ہوگا، زینی نے تبصرہ دیا۔ تبھی پورچ میں گاڑی روکنے کی آواز آئی تھی۔ آ گئے وہ، عمل فوراً چلائی تھی، اتنی خوشی اسے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ بالاج اور عروج ساتھ اندر آئے تھے۔ بھابھی بھی آنے والی تھی، بتایا نہیں؟ عمل نے پوچھا۔ بھابھی، خوشخبری کیا ہے؟ زینی نے کام کا سوال کیا۔ وہ سارے صوفے پر بیٹھے تھے۔ نمرت چچی اور چاچو کہاں ہیں؟ بالاج نے سوال کیا۔ گئے ہوئے ہیں وہ، عمل نے کہا۔ اچھا بات یہ ہے کہ میں، سارے دم سہدے اسے سننے کے لیے بیٹھے تھے۔ چھوڑو نہیں بتاتا، بالاج نے تنگ کیا۔ بھابھی آپ بتائیں، عمل سے اب صبر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے یہ کیک کھانا ہے، مجھے نہیں بتایا، اچانک یہاں لے آئے ہو یہ؟ عروج بھی انجان تھی۔ میں بابا بننے والا ہوں، بالاج نے سب کو حیران کیا تھا۔ زینی اور عمل ایک ساتھ چلائی تھی۔ ہم پھپھو بن گئے، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ عروج حیرانگی سے بالاج کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ سچ تھا؟ یک دم بالاج نے اس کا ماتھا چوما اور پھر سارے خوشی خوشی کیک کھانے لگے تھے۔ سب ٹھیک ہو گیا تھا، عمل نے ڈاکٹری چھوڑ دی تھی، وہ اب بزنس کرتی تھی، جبکہ حیدر
اور زینی کا نکاح ہو گیا تھا۔ فی الحال وہ ترکی اسکالرشپ پر گئے ہوئے تھے۔ بلاج اور عروج اپنے ننھے سے بچے کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ مریم اور اس کے ساتھ لیلا بیٹھی تھی۔ دونوں کو ان کا انجام مل چکا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا تم ان لوگوں کے آگے ہار کیسے گئی؟ مریم بیگم نے لیلا سے سوال کیا۔ وہ بہت چالاک ہے۔ اس نے مجھے میری غصے سے ہرا دیا اور رہی صحیح کسر اس کے بھائی نے پوری کر دی۔ حلیہ بالکل ہی خراب تھا دونوں کا۔ برائی کا انجام برائی ہی ہوتا ہے۔